نژاد صاحب سے ہم نے بڑی مفید گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی باتوں سے ایک بات ذہن میں تازہ ہوئی. میرے استاذ محترم حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو امام المعقولات والمنقولات کہلاتے تھے، اور حضرت مفتی تقی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے بھی استاد. تو انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، بڑی تسلی کی بات ارشاد فرمائی تھی کہ بزرگوں کے چلے جانے کے بعد بسا اوقات ان کے فیوض اور برکات میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ جب تک وہ دنیا میں ہوتے ہیں، یعنی ایک تسلی کی بات ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات ان کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں اور ان کی یاد کو اگر ہم تازہ کرتے رہیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق، مضبوط تعلق جو ہے استوار اگر کریں، تو اس کے نتیجے میں جو فیض ملتا ہے تو حین حیات میں وہ فیض نہیں ملتا. اور اس کے پیچھے ایک حکمت انہوں نے تفسیر بیضاوی شریف کے درس میں ارشاد فرمائی تھی کہ درمیان میں ایک بشری ڈھانچہ بھی انسان کا ہوتا ہے، اور بشری جو ڈھانچہ ہے یا جسم جو ہوتا ہے، اور ایک روح ہوتی ہے. تو جسم میں بشری ایک کثافت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، روح میں وہ بشری کثافت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا. تو جب یہ چیز درمیان سے ہٹ جاتی ہے تو فیض رسانی میں کوئی درمیان میں رکاوٹ باقی نہیں رہتی، اور پورا فیض ملتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ابر درمیان میں آڑے نہیں آتا، اور پورا فیض ملتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی یاد کو ہم زندہ رکھیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، ان کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے ساتھ روحانی اور اخلاقی جو تعلق ہے اس کو اور مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا اظہاراحمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے اور ان کے علوم اور فیوض سے ہمیں مالا مال فرمائے. یہ یعنی سوچا سمجھا موقف ہے، مدلل موقف ہے کہ بزرگوں کا فیض ان کے انتقال کے بعد ہمیں ملتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مدلل بات ہے، بزرگوں کا فیض ملتا ہے بشرطے کہ ان کے نقش قدم پر ہم صحیح طریقے سے چلیں، اور اتباع شریعت ہماری زندگی میں سب سے زیادہ مشعل راہ اگر ہو تو انشاءاللہ تعالی ان کے فیوض سے ہم مالا مال ہوتے رہیں گے. میں اس وقت حضرت مولانا اسلام علی شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. مولانا اسلام علی شاہ صاحب ویک فیلڈ میں ماشاءاللہ مسجد کا نام ویک فیلڈ سینٹرل مسجد کے ماشاءاللہ پیش امام و خطیب ہیں، اور آپ کی بہت سارے خوبیاں ہیں، اور اسلام کے لیے آپ کی پوری زندگی ماشاءاللہ وقف ہے. بے شمار دینی خدمات انجام دیتے ہیں حضرت مولانا اسلام علی شاہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت ہی قابل قدر علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام، آج ہم یہاں پر اپنے برادر مکرم جناب امام قاسم صاحب دامت فیوزہم العالیہ کے پاس حاضر ہوئے کہ ان کے والد محترم جناب مولانا اظہارالحق صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر حقیقی دنیا کی طرف تشریف لے جا چکے ہیں. ان کے اس غم کے اندر شریک ہونے کے لیے یہاں آج علماء اکرام یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور امام صاحب اور ان کے چچا محترم اور باقی پورے خاندان کو اللہ رب العالمین صبر جمیل نصیب فرمائے. اس دنیا میں انسان کی تخلیق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ ایک مختصر وقت کے لیے ہوئی ہے. اس لیے کہ اس کا رہنا دنیا میں ہے ہی نہیں. اس کا اصل ٹھکانہ
اور رہنے کی جگہ راحت والی، سکون والی، آرام والی جگہ جو ہے رہنے کی، وہ آخرت ہے۔ اور انسان آدم علیہ السلام کی، جس طرح میں نے آیت تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس کی تخلیق کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، تو رب العالمین نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میری نیابت میں زمین کے معاملات کو، زمین کے اندر وہاں پر نظام چلائے گا، انسانیت کی اصلاح کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، اور وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی خلافت کا پورا حق ادا کرتے ہوئے دنیا سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے چلے گئے۔ انبیاء کے بعد، کیونکہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، آخری پیغمبر تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر قیامت تک انسانیت نے رہنا ہے، ان کی اصلاح کا طریقہ کار بھی ہونا ہے، اور سارا نظام اسی طرح باقی رکھنا ہے۔ تو رب العالمین نے انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین پیدا فرمائے، جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان علماء کا پہلا طبقہ خلفائے راشدین کی شکل میں رہا، اس کے بعد آگے دیگر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، آج تک الحمدللہ علماء کا ایک نظم پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور اسی نظم کے اندر اللہ رب العالمین کی جو خلافت انبیاء کو عطا کی گئی، اس خلافت کے نظام کو کہ انسانیت کی اصلاح اور انسانیت کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب اور اپنے خالق مالک رازق سے، اس رشتے کو جوڑنے کے لیے، اس کے اندر ایک مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اور جو انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اصل مقام بنایا ہے، اس مقام کی تیاری کے لیے انسانیت کی تربیت کرنا، اس کے نظام کو بہتر بنانا، انسانیت کا رخ اس طرف موڑنا، اس کے لیے علماء کرام کا یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ایک عظیم شخصیت برطانیہ کی بھی حضرت مولانا اظہاراحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ بھی یہاں پر تشریف لائے اس ملک کے اندر۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل کہ دیوبند کی سرزمین کے اوپر ایک عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے وجود میں آئی۔ اس درسگاہ نے سورج کی کرنوں کی طرح پوری شعاعیں پوری دنیا میں پھیلا دی، اور الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں دینی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے۔ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اللہ کی اس زمین کے اوپر انبیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی خلافت کا حق ادا کرتے ہوئے جد و جہد کر رہی ہے۔ اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے حالات کے مطابق وہ جد و جہد کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کا دین انسانیت تک پہنچ جائے۔ ہمارے محترم جناب امام قاسم صاحب دامت فیضم العالیہ کے والد محترم بھی یہاں برطانیہ تشریف لائے، تو ہمارے جمعیت علماء برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا عبد الرشید ربانی صاحب دامت فیضم العالیہ، جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو مجھے ان کے والد کے بارے میں چند باتیں بتائیں۔ کہا جب ہم یہاں ابتدا میں کام کر رہے تھے، کیونکہ علماء نے بڑی مشکل سے اس ملک کے اندر آج جو ہم یہ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں، مدارس کا، مساجد کا، یہ سارے جال جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ابتدا کے اندر جو علماء یہاں رہے، ان کی بڑی قربانی ہے، بڑی جدوجہد ہے، بڑی مشکلات انہوں نے جھیلی ہیں، اور وہ قربانی آج رنگ لائی ہے۔
اور ان کی قربانی کے نتیجے میں آج یہ ہم سارا نظام جو مساجد کا، مدارس کا یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو ربانی صاحب فرمانے لگے کہ مولانا اظہار صاحب یہ بھی اس وقت آئے، ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرتے رہے، ہمیں کافی ایک ساتھ کام کیا یہاں اس ملک کے اندر۔ تو گویا ان علماء کی قربانیاں ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ جس طرح مولانا صاحب کے بارے میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر کرائیڈن کے اندر مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کے سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا۔ پھر اس اقرا ٹی وی کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر، اصل جو انسانیت کی خدمت ہے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے اندر آپ ایک ایک گھنٹہ کی جو تقریر کرتے ہیں علماء، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک رکوع قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر و تشریح کے ساتھ اگر اس کا پیغام انسانیت کو دیا جائے تو انسانیت کی جس قدر اصلاح اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، 3 4 گھنٹے کی تقریر سے اتنی اصلاح نہیں ہوگی، لیکن جتنی قرآن کریم کے اندر ہے۔ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کے اندر اثر رکھا ہے، یہ بدلتی ہے، یہ دلوں کے اندر ضرب لگاتی ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ انقلاب لے کر آئی ہے۔ وہی آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، کس قدر، کس ماحول، کس سوسائٹی کے اندر وہ لوگ رہ رہے تھے، کیا ان کے حالات تھے، کس طریقے سے زندگیاں تھیں۔ لیکن جو ہی قرآن کریم کے ساتھ ان کا رشتہ جڑا، قرآن کریم کے ساتھ ان کا ربط ہوا، سمجھے قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو سمجھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تقریباً 12 سال قرآن کریم کی ایک سورت کو سمجھنے پہ لگا رہے ہیں، ایک سورت کو، اور اس سورت کو اتنا وقت انہوں نے دیا قرآن کریم کو، اس طریقے سے قرآن کریم کو سمجھے تو رب العالمین نے دنیا میں ان کے لیے خطاب بھیج دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو قرآن کریم کا درس حضرت مولانا نے یہاں پر اقرا ٹی وی کے ذریعے سے پورے برطانیہ نہیں بلکہ جہاں تک اقرا ٹی وی کی آواز پہنچتی تھی، تو اس کے ذریعے سے اللہ کی اس کتاب کے پیغام کو اور اس کتاب کے یعنی میسج کو پوری انسانیت تک کنوے کیا ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور یہ بہت بڑا کام یہ ہے کہ انسانیت کا رشتہ آج ٹوٹ چکا ہے قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا ہے، مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر نہیں بیان کی جاتی ہے، لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ بہت کم مسجدیں ہوں گی جہاں سے اللہ کی کتاب کا پیغام انسانیت تک پہنچ رہا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی کتاب کے پیغام کو انسانیت تک پہنچاتے، پھر ان کی درس کی جو تفسیر ہے امام صاحب نے ہمیں بھی دی ہے، کبھی کبھی ہم بھی اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے بھی اس برطانیہ کی سرزمین کے اوپر بہت کام لیا ہے۔ یہاں علماء آتے ہیں، جاتے ہیں، اپنے اپنے حصہ ڈالتے ہیں، اور اس ماحول کے اندر جہاں پر کوئی روشنی کا انتظام نہ تھا، اپنے دیے جلا رہے ہیں، دیے جلا کے چلے جاتے ہیں، اور اس دیے سے بعد میں آنے والے روشنی لیتے جائیں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے امام صاحب کے والد کو کہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک نیک صالح اولاد چھوڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے۔ 3 عمل ایسے ہوتے ہیں انسان کے جو قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نیک صالح اولاد۔ کوئی آدمی اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ دیتا ہے تو اس کے جانے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کرتی ہے، جس طرح آج امام صاحب نے یہ پروگرام سجایا اور اس کا انتظام کیا، اور یہاں پر اس پروگرام کو لائیو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ جہاں بھی ہماری آواز جا رہی ہوگی، ہم یہاں بیٹھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، لوگ آمین کہہ رہے ہوں گے، اور سننے والے سب سے میں کہوں گا کہ آپ بھی ایک دفعہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، تو گویا دیکھیں آپ کتنی آواز۔ تو یہ اولاد جو ہوتی ہے نیک صالح اولاد، اس قسم کے کام کرتی ہے اپنے والدین کے لیے۔ یہ کام ہوتے ہیں کہ ایسے کام جس کے ذریعے سے ان تک ایصال ثواب پہنچے ان تک، وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی یہ خیر کے کام کریں گے، نیکی کے کام کریں گے ان کے لیے، تو اس کا بھی اجر ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ جاریہ کوئی کرتا ہے، کوئی مسجد بنا دی، اللہ کا گھر بنایا، کوئی کنواں پانی کا جہاں پانی کی ضرورت ہے، تو ایسے نیک کام کرتا ہے جس کا یعنی ثواب دائمی رہتا ہے۔ جس طرح یہاں ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈیبٹ،
تو ڈائریکٹ ڈیبٹ چلتا رہے تو یہ ویسے کام ہوتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر علم ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے علم۔ انسانیت کو جو شرف حاصل ہوا ہے، اور اس انسانیت کو فرشتوں کے اوپر جو فوقیت اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ اس علم کی وجہ سے ہے۔ علم کی وجہ سے اس انسان کو فوقیت ملی ہے فرشتوں سے، ساری مخلوق سے بہتر انسان کو اسی لیے قرار دیا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو علم دیا ہے۔ تو یہ علم جو ہے، جس آدمی نے علم حاصل کیا اور علمی کام کر کے دنیا سے چلا گیا، اور لوگ اس کی علم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، شاگرد چھوڑ کے چلا گیا تو شاگردوں کی ایک چین لگ جاتی ہے، چین لگی رہتی ہے، آگے اس کے شاگرد قیامت تک یہ ایک چین سلسلہ چلتا ہے۔ تو گویا ایک تو یہ علم ہے، اس کو کوئی آدمی پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے علمی خزانے کو، تو کتابیں لکھ لیتا ہے، تفسیر لکھ دی ہے، کوئی اور کتاب لکھ دی ہے، تو اس کتاب کا سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کے والد محترم نے ماشاءاللہ ان تینوں لائنوں کے اندر بہترین کام کیا ہے، جو کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ 3 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ جاریہ کے طور پر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے یہ کام آئے، اور علم حاصل کریں اور علمی خزانہ، علمی کام کر کے دنیا سے جائیں، تاکہ اس کا بھی عمل کیا ہے ہمیں ملتا رہے۔ میں ایک بار پھر حضرت امام قاسم صاحب سے میں تعزیت کرتا ہوں اپنی طرف سے، میں اپنی جماعت جمعیت علماء برطانیہ کی طرف سے، حضرت مفتی اسلم صاحب انہوں نے وہ پاکستان میں ہیں، ان کی طرف سے بھی انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ آپ بھی ان سے امام صاحب سے تعزیت کریں۔ ہماری طرف سے بھی میں ان کی طرف سے جمعیت علماء برطانیہ کے تمام کارکنان کی طرف سے، رضاکاروں کی طرف سے امام صاحب سے میں تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کے والد کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ سبحان اللہ۔